الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت اور زندگی کے مختلف گوشوں پر اور مختلف پہلوؤں پر گزشتہ 2-3 جمعوں سے بات چل رہی ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع اور ایسا مکمل آپ کی سیرت کو بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا اور اس کا برملا قرآن کریم میں اعلان کرنا پڑا کیا کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. دیکھیے جتنی بڑی سے بڑی شخصیات دنیا میں آئی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی سیرت اور جس کی زندگی اتنی تابناک ہو، اتنی ہمہ گیر ہو کہ پورے عالم انسانیت کے انسانوں کے لیے اس کو رہنما قرار دے دیا جائے اور آئیڈیل شخصیت قرار دے دیا جائے. وہ صرف اس کائنات میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آدمی بسا اوقات اپنی ذات کی حد تک کے بڑا آئیڈیل ہوتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور اگر کسی آدمی کے اندر اس سے زیادہ اور کمالات اور محاسن اور خوبیاں ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت رکھتا ہے. اور اگر اس کے اندر مزید کچھ اور صفاتی پہلوؤں، کوئی اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا وہ حامل ہو، تو پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی فلاں ملک کے اعتبار سے بہترین آئیڈیل آدمی ہے، بہترین آئیڈیل شخصیت ہے. لیکن
آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہوگی، ہم نے بھی کچھ اس کی ورق گردانی کی ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی آدمی کو اتنی عالمگیر شخصیت قرار نہیں دی جا سکتا جو شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا کہ تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں اسوہ حسنہ، تمہارے لیے مثال ہے ان کی زندگی، وہ قابل اقتداء ہیں، وہ قابل اتباع ہیں، ان کے پیچھے چلو گے دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی ہمگیر شخصیت آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے دنیا میں، اس کائنات میں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، غیر مسلموں نے اور انگریزوں نے بھی اس کا برملا اعتراف کیا ہے اور آج وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ صرف مسلمان نہیں کہہ رہے، غیر مسلموں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے اور یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس دنیا میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی ضمناً، کہ ہمارا جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رشتہ ہے اور ہمارا جو آپ علیہ السلام سے جو روحانی تعلق ہے وہ تعلق چند گھنٹوں کا نہیں ہے، پورے سال میں کسی ایک دن کا نہیں ہے، یہ چند منٹوں کا نہیں ہے، چند کام کرنے کا نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو اعمال اور اخلاق اور اوصاف ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو محاسن اور خوبیاں اور کمالات پیدا کر دیے، وہ تو پوری زندگی آدمی بیان کرتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، وہ ختم نہ ہو۔ ایسا سمندر ہے، ایسا سمندر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہم ان برساتی مینڈکوں کی طرح نہیں ہیں کہ سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ چند گھنٹوں کے لیے کر کر ہم اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ عاشق رسول ہونے کے لیے اور محبت رسول کے دعوے کے لیے کہنا نہیں پڑتا، کردار سے دکھانا پڑتا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آدمی دوسروں سے کہے کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا جنونی تعلق ہے، مجھے آپ سے بڑا عشق ہے؟ ارے کردار سے ثابت کرو۔ کردار کے غازی بنو، گفتار کے غازی تو دنیا نے بہت دیکھے اور ہر صدی میں اور ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے، ان کی کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کردار کا غازی ہو۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن منکرات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، جن خرافات کو منہدم کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آج ہمارے ہاں وہ ساری کے ساری منکرات اور ساری کے ساری خرافات ہو رہی ہیں، اور عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور سے سچا عشق اور تعلق۔ حیرت ہوتی ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ یہ رسمی جو کام ہم کر رہے ہیں، ہر سال کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ یہ ہم آج سے نہیں کر رہے، کتنے سال ہو گئے کرتے ہوئے؟ زمانہ ہو گیا یہ کام کر رہے ہیں۔ ہر سال جب آتا ہے یہ دن تو وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ میرے دل میں جو آتا ہے میں وہ کرتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ میں شریعت سے پوچھوں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میرے لیے اس سلسلے میں کیا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں آیا شرعاً اس کام کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی بھی ہے یا نہیں؟ جائے شریعت بھاڑ میں، مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے تو وہ کرنا ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے، جو میری آرزو، جو میری تمنا ہے، جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، چاہے اس کا طریقہ درست ہو یا اس کا طریقہ غلط ہو، قطع نظر ان باتوں کے۔ ابھی کسی صاحب نے مجھے پاس ایک ویڈیو بھیجی
ملتان کے کسی علاقے کی ہے، حیران ہو گیا میں. ملتان کے کسی علاقے کی ہے، 12 ربیع الاول کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اس میں ایک خاتون جو ہے وہ بن سچ کر باقاعدہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہے، بالکل نیم عریاں. بالکل یہ 12 ربیع الاول کا یہ پیغام دیا جا رہا ہے قوم کو اور امت کو. یہ ہم منا رہے ہیں، کب سے منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے قسمت میں جو ذلت اور رسوائی لکھی ہے وہ ملتی رہے گی. اور میں نے بار بار عرض کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا نہیں، بلکہ زور سے بول دیں، اپنایا. آپ کی زندگی کو اپنایا، آپ کے طور طریقوں کو اپنایا، آپ کے اخلاق کو اپنایا، آپ کے کردار کو اپنایا، اعمال کو اپنایا، اور جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں اس پر من وعن عمل کرنے کی کوشش کی. اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا. اللہ نے ان کو وہ تمغہ عطا فرما دیا کہ شاید روئے زمین پر اس سے بڑا تمغہ حضرات صحابہ کے بعد کسی کے حصے میں نہ آئے. تو بھائی یہ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ دین رسومات کو پورا کرنے کا نہیں ہے. یہ دین رسومات کو پورا کرنے کا نہیں ہے. یہ چند کاموں کے کر لینے کا نام نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بہت بڑے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں اگر خدا نخواستہ اسی چکر میں ہم پڑے ہوئے. ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرمائیں گے. جو کیا جا رہا ہے، جس نام پر کیا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی ہمہ جہت اور ہمہ گیر اور عالمگیر ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. آپ مجھے بتائیں زندگی میں کون سا گوشہ ایسا ہے؟ عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، اخلاق ہو، کون سا گوشہ ایسا ہے کہ جس میں حضور کی تعلیمات ہمارے لیے نہیں ہیں؟ بات اصل میں کیا ہے کہ ہم خود ان تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چاہتے. بہرحال آمدم برسر مطلب، اب میں اپنے مطلب کی طرف اور اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر روز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا تو زندگی کا مقصد وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اور امت کو اس سے روشناس کرنا ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ سال میں چند گھنٹے نعت پڑھ کر اور تقریریں کر کر پھر اگلے سال جب دیکھیں گے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. اور عربی میں ایک مقولہ ہے کہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، سمجھے ذرا، جب آدمی کو کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے تو پھر ہر وقت اس کا ذکر کرنے میں لذت آتی ہے، ہر وقت اس کا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے. اس کا تعلق کسی خاص دن اور تاریخ کے ساتھ نہیں ہوتا. تاریخ گزر گئی، ہم آج بھی اسی محبت، اسی جذبے سے آج بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے. اچھا جی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں جس نقطے کی طرف آج آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سے سمجھ لیجئے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مختصر سے 23 سال کے عرصے میں، کتنا عرصہ؟ 23 سال. 23 سال کیا ہوتا ہے؟ مختصر سے 23 سال کے عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں اور پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ 150 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور قیامت تک کے نظر آتے رہیں گے انشاءاللہ. وہ کیا ایسا جادو تھا، وہ کون سا ایسا کام تھا، وہ کون سے ایسے گر تھے
کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کر گئے اور آج قیامت تک کہ ان کا ذکر ہوتا رہے گا اور ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت ایک مسلمہ شخصیت قرار دے دی گئی ہے. وہ کیا ایسی تاثیر تھی, کیا چیز تھی ایسی, کون سا ایسا راز تھا؟ میں وہ راز بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے آپ کی زندگی کے پہلو ہیں. جب سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی تو اس وقت دنیا میں دو طرح کے نظریے موجود تھے اور لوگ دو انتہاؤں کی طرف سفر کر رہے تھے. بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح. اس وقت دو انتہاؤں کے درمیان لوگ سفر کر رہے تھے. ایک انتہا کی طرف جا رہا تھا, دوسرا دوسری انتہا کی طرف جا رہا تھا. توازن اور بیلنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مثلا ایک طبقہ وہ تھا کہ جن کے مذہب میں, جن کے عقیدے میں, جن کے خیال میں اللہ اور اس کے رسول اور قیامت اور آخرت کی زندگی اور قبر اور حشر نشر, جزا اور سزا, پل صراط, ان چیزوں کا کوئی تصور دور دور تک نہیں تھا. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ وہ مادر پدر آزاد ہو کر زندگی گزار رہے تھے تو یہ بات کوئی مستبعد نہیں ہے. نہ اللہ کا تصور, نہ رسول کا تصور, نہ آخرت کا تصور, نہ مرنے کا تصور, نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور. جس رخ پر زندگی چل رہی ہے دنیا کی زندگی, ان کے ذہن میں تھا کہ بس اصل جو مقصد ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے. اس کو اچھا بناؤ, اس کو خوشحال بناؤ, اپنا اسٹینڈرڈ ہائی رکھو, جو کچھ کر سکتے ہو وہ سب کچھ کرو, بس اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کی نظر وہاں تک کہ نہیں پہنچ پا رہی تھی. ایک انتہا تو یہ تھی اور اس میں وہ, اس انتہا میں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے, بڑھتے چلے جا رہے تھے, بڑھتے چلے جا رہے تھے, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. دوسری انتہا جو ہے وہ یہ تھی جس کو کہا جاتا ہے رہبانیت کی زندگی گزارنا. رہبانیت کی زندگی گزارنا, یہ لفظ شاید بہت سے لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو. قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے 3 پارے میں اور 27 پارے کے آخر میں بھی. رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو اس وقت ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال دماغ میں بیٹھ چکا تھا, اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے, اللہ سے تعلق اگر جوڑنا ہے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. بیوی بھی چھوڑنی پڑے گی, بچے بھی چھوڑنے پڑیں گے, کاروبار بھی چھوڑنا پڑے گا, تجارت بھی چھوڑنی پڑے گی, ملازمت بھی چھوڑنی پڑے گی, ساری چیزوں کو چھوڑا جائے گا اور تجرد کی زندگی آدمی گزارے گا, کہیں تنہائی میں جا کر زندگی گزارے گا, پھر جا کر وہ اللہ تعالیٰ کو پالے گا, ورنہ ان سارے بکھیڑوں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتا. ایک انتہا یہ تھی. پتہ نہیں میں آپ کو بات صحیح طرح سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. 2 انتہائی تھی, ایک انتہا یہ اور ایک انتہا یہ. تو دونوں انتہائیں اپنے اپنے اعتبار سے 100% غلط. یعنی نہ اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ آدمی دنیا کے کاموں میں اتنا منہمک ہو جائے, اتنا مشغول ہو جائے, اس کا اشتغال اتنا بڑھ جائے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کو بھول جائے, اپنے رب کو وہ فراموش کر دے. اور اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو پا رہا ہے تو اس کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا, پھر جا کر اللہ تعالیٰ ملیں گے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, آپ نے دونوں انتہاؤں کی تردید فرمائی اور آپ نے ان کے درمیان توازن کا, بیلنس کا فلسفہ امت کو عطا فرمایا. وہ کیسے عطا فرمایا, میں بخاری کی روایت ابھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا. یہاں تک تو بنیادی بات
ابتدائی اور بنیادی بات امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحیح بخاری میں روایت ذکر فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توازن اور بیلنس کا جب حکم دیا، اعتدال کی جب تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی، تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے بقول بہت بڑے محقق محدث گزرے ہیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کے شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ صحیح قول کے مطابق ان کی عمر 250 سال تھی، 250 سال عمر تھی، اور پہلے انہوں نے یہودیت اور عیسائیت اختیار کی، اور اس کے بعد پھر کسی راہب اور پادری نے انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، ان کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کسی طریقے سے آپ کی زیارت کی جائے اور آپ کی قدم بوسی کی جائے، اور مل جائے تو آپ پر ایمان لے کر آیا جائے۔ چنانچہ تلاش کرتے 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 ایک یہودی کے آپ ہتھے چڑھ گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس یہودی عالم اور راہب کے ذریعے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پہنچے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو تقریباً 200 سال عمر ان کی گزر چکی تھی، یعنی 200 سال عمر مجوسیت میں، بت پرستی میں، یہودیت اور عیسائیت میں ان کی گزر گئی، تو باقی کتنی عمر رہ گئی؟ 50 سال۔ 250 سال میں سے 200 نکال دیں، 50 باقی۔ تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا تھا مدینہ منورہ میں۔ آپ جانتے ہیں مواخات، ظاہر ہے کہ یہ اس اعتبار سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہوئے۔ مہاجر یہ والے جی مہاجر نہیں، مہاجر ہجرت کرنے والے جو اصل مہاجر ہیں، انہوں نے ہجرت کی، تو اس مواخات کے قانون اور قاعدے کے اعتبار سے ان کو دے دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب مواخات کا پس منظر تو آپ جانتے ہوں گے نا، سر ہلا دیں ہاں یا نہیں؟ اچھا، ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے، وقت نہیں میری بات رہ جائے گی، پھر کسی وقت بتا دوں گا کہ اصل مواخات کیا قائم فرمائی تھی۔ تو یہ حصے میں آ گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئے، اور یہ درویش صحابی تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دینی بھائی بن گئے۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دینی بھائی بن گئے، وہ ان کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ مواخات قائم فرمائی حضور نے۔ جب گھر گئے تو دیکھا کہ گھر میں کوئی عجیب ٹینشن سا ماحول ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ ٹینشن زدہ ماحول ہے، ایسا نہیں لگتا کہ جیسے میاں بیوی آپس میں گھر میں رہتے ہیں۔ ایک عورت اگر گھر میں رہتی ہے تو اس کا سلیقہ پن گھر کی در و دیواروں سے جھلکتا اور نظر آتا ہے، اس کا قرینہ اور سلیقہ، صفائی ستھرائی، نظم، پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی خاتون موجود ہیں۔ بھائی صفائی ستھرائی ہوگی، چیزیں طریقے سے رکھی ہوئی ہوں گی، پردے لگے ہوئے ہوں گے، گھر صاف ستھرا ہوگا، اچھا ایک بہترین ماحول گھر میں ہوگا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو دردہ کے گھر گیا تو مجھے لگا کہ کچھ انبن ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔
मामला यहां कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। खैर, तो जब रात हुई, अच्छा जब दोपहर हुई तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, चूंकि ये दीनी भाई थे, उनके लिए दस्तरखान लगाया कि भाई आओ अब खाना खा लो। उन्होंने कहा कि हजरत आप भी हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए। कहा नहीं भाई, मेरा तो रोजा है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरा तो रोजा है, मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं कसम खा रहा हूं जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी एक निवाला नहीं लूंगा। चुनाचे उनको अपना रोजा तोड़ना पड़ा। नफली रोजा है, और नफली रोजे के बारे में मसला यही है कि अगर दूसरी तरफ से इसरार हो तो तोड़ दिया जाए और उसकी दिलजोई की जाए। और नफली रोजा तो बाद में भी रखा जा सकता है। मुसलमान का दिल न तोड़ो, रोजा तोड़ दो, रोजे के बाद में कज़ा कर लेना। खाने में शरीक हो गए। रात जब हुई तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बिस्तर बिछा दिया कि भाई आप आराम कर लें। कहा कि जी आप भी आराम करें। कहा कि नहीं जी, मेरी ये तरतीब नहीं है, माफी चाहता हूं, मेरी ये तरतीब नहीं है, मैं तो रात भर इबादत करता हूं, मैं सोता होता नहीं हूं, मेरी लुगत में सोना होना नहीं है। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम मैं भी नहीं सोऊंगा, जब तक आप नहीं सोएंगे मैं भी नहीं सोऊंगा। ऐसे तो मेरा ऐसा है। चुनाचे वो थोड़ी देर के लिए लेट गए ताकि ये भी सो जाएं। फिर रात का जरा सा हिस्सा गुजरा, फिर हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखा कि ये आंख इनकी लग गई है। फिर वो बिस्तर से उठे और उठकर जाने लगे। इनकी आंख खुल गई। कहां जा रहे हो? आप अंदाजा लगाएं, मिजाज आप देखें हुजूर की सोहबत ने कैसा मिजाज बनाया। कहां जा रहे हो? कहा कि भाई मेरा तो मामूल है, आपको पता है। कहा कि अभी बहुत रात में काफी वक्त बाकी है, जब वक्त अभी आराम कर ले, जब वक्त होगा तो मैं भी उठूंगा और आपको भी मैं उठा दूंगा पकड़ के। अच्छा, मैंने अर्ज किया कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि उम्र में ज्यादा थे, बड़े थे, और हजरत अबू दरदा उनसे उम्र में बहुत ज्यादा छोटे थे, इसलिए बड़ा जो है वो अपने बड़े होने से फायदा उठा रहे थे। उनको दोबारा पकड़ के बिस्तर पर लेटा दिया। अभी बहुत रात लंबी है, अभी बड़ा वक्त बाकी है, जब वक्त होगा तो फिर उठेंगे। खैर, फिर लेट गए। फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर वो उठे। उठकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज अंदर से बेचैन कर रही है, सोने नहीं दे रही है, क्योंकि मामूल नहीं था। तो खैर, रात का जब आखिरी हिस्सा जब हुआ तो दोनों हजरात उठे और उठकर उन्होंने वजू किया और वजू कर कर उन्होंने तहज्जुद पढ़ी। अब फजर से पहले जब सहरी का वक्त हुआ तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ खाया और खाकर कहा कि भाई हमारा तो अब रोजा रखने के इरादा है। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अकेले नाश्ता करूंगा ही नहीं, जब तक आप मेरे साथ नाश्ता नहीं करेंगे मैं नाश्ता नहीं करूंगा। बिल आखिर रोजा रखने नहीं दिया। ये तो रात जैसे तैसे गुजर गई। जब सुबह हुई तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आपने मेरा दीनी मुआखात, दीनी भाई किसको बना दिया? इसने ना मुझे रोजा रखने दिया, ना रात को मुझे तहज्जुद में उठने दिया, और ना मुझे इबादत करने दी। कुछ सारी शिकायतें जितनी थी वो पूरे दिन की कारगुजारी वो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। आपने एक जुमला इरशाद फरमाया। अच्छा, उस मौके पर हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सारे कामों के बाद हजरत अबू दरदा के सामने एक बात इरशाद फरमाई। बात तो लंबी है। वो ये फरमाया, इन्ना लिअैनिका हक्का व इन्ना लजसदका अलैका हक्का व इन्ना लजूरुका अलैका हक्का व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का। बहुत सारी बातें बताई। देखो मियां, तुम्हारी जान का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है, और तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो इन सारे के सारे हुकूक को अदा करने वाला हो। ये सारी बात उनके सामने रख दी। ये उठे और उठकर जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए तो सारी बात सुनाई, लंबी चौड़ी बात इरशाद फरमाई। आपने एक मुख्तसर सा जुमला इरशाद फरमाया कि सदक़ सलमान,
یہ ہے سمندر کو، دریا کو کوزے میں بند کرنا. ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا صدق سلمان، جتنی باتیں سلمان نے کہی ہیں سب سچ ہے. مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دی. سلمان نے جو باتیں بھی آپ سے کی ہیں کہ مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے حضرت ابو دردہ کے گھر تو انہوں نے حالات بھانپ لیے اور اندازہ لگایا کہ یہاں پر یہ بڑی بی اور بڑے میاں ان میں آپس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. تو پوچھا بڑی بی سے کہ آپ نے اپنی ایسے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ عورت ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے زینت کرتی ہے، گھر کو سجا کے رکھتی ہے، طریقے سے رکھتی ہے، صفائی ستھرائی رکھتی ہے، پھوڑ پن کا مظاہرہ نہیں کرتی. یہ آپ نے کیا اپنی حالت بنا کر رکھی ہے؟ کہا کہ میں کس کے لیے کروں؟ تمہارے جو بھائی ہے اس کو میری طرف تو رغبت ہی نہیں ہے، تمہارا جو بھائی ہے اس کو میری طرف رغبت ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ محلے والوں کے لیے تو میں سرخی لگانے سے رہی، شوہر کے لیے اور زینت کرتی ہے اور حکم بھی یہی ہے. تو جب یہ ساری باتیں سمجھا دی تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کر دی اور مہر لگا دی. فرمایا کہ قد صدق سلمان، سلمان نے صحیح بات کی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ بخاری کی روایت کا حوالہ دے کر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے جو 23 سالہ زندگی میں جو انقلاب برپا کیا اس کی ایک وجوہات تو بہت ساری ہے، کل آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ آ جائیں گی اگر زندگی رہی انشاءاللہ. تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے پوری کی پوری امت کو جو درس دیا وہ توازن اور بیلنس کا درس دیا ہے. نہ افراط نہ تفریط، نہ یہ انتہا درست نہ وہ انتہا درست. اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو، اللہ کا بھی حق ادا کرو، دونوں کے حقوق میں مساوات اور بیلنس ہونا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دیں گے. اور آخری جملہ کہہ کر میں بس بات ختم کر رہا ہوں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ٹرین چل رہی ہو، بس یہ جملہ کہہ کر میں بات ختم کر رہا ہوں، اگر تیز ٹرین چل رہی ہو اور احمد علی لاہوری کا ایک پاؤں ٹرین کے اوپر ہو اور ایک پاؤں نیچے ہو اور اتنے میں ٹی ٹی نے سیٹی بجا دی ہو اور ٹرین چل پڑی، ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر، اتنے میں ایک آدمی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ احمد علی پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، ایک لفظ بتا دو، تو میں یہ بتاؤں گا. اب آپ اس جملوں پر غور کریں، اس کو یاد رکھ رہے اور سوچتے رہیں کیا جملہ وہ کہہ کر چلے گئے. وہ پورے دین کا خلاصہ اور اس کا مغز اور اس کا لب لباب ہے، پورے دین کا خلاصہ. کہ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی میں پوری تقریر تو کر نہیں سکتا، ٹرین چل پڑی ہے، ٹرین چھوڑ نہیں سکتا، ایک پاؤں نیچے ہے ایک پاؤں اوپر ہے، یہ الفاظ ذکر کیے تاریخ میں. اور اتنے میں ایک آدمی پوچھتا ہے کہ احمد علی لاہوری یہ بتاؤ کہ دین کا خلاصہ کیا ہے. تو میں 3 باتیں کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اپنے رب کو عبادت سے منا لو، رسول کو اطاعت سے منا لو اور مخلوق خدا کو خدمت سے منا لو. یہ پورے دین کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور لب لباب ہے. نہیں سمجھے میرا خیال بات؟ آپ نہیں سمجھے؟ رب کو عبادت سے منا لو، رسول کو بول دیں اطاعت سے منا لو، اطاعت سے منا لو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول کو کس چیز سے منا رہے ہیں؟ چلے چھوڑے اس پر تبصرہ. رسول کو اطاعت سے منا لو اور مخلوق خدا کی خدمت سے منا لو. یہ ہے پورے دین کا خلاصہ. پورے قرآن اور حدیث کا جو خلاصہ وہ یہ 3 لفظ ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. باقی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی پھر اگلے جمعے بات کریں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور آپ سے جو ہماری ایک نسبت اور تعلق ہے کم از کم اس نسبت اور تعلق کا لاج رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اقتداء کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.